السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب ہیں، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خلاصہ قرآن کے سفر میں علماء کرام کے ساتھ ہیں۔ یہ رمضان شہر القرآن ہے اور قرآن کا حق تو یہ ہے کہ ہم خاص طور پر اس ماہ میں قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم کو سمجھیں۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ اور اس کے لیے اگر ہم ایک ایک لفظ کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں تو اس کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ تو آئیے اس رمضان، اس تیز ترین زندگی میں، تیز رفتار زندگی میں خلاصہ قرآن میں تو شامل ہو جائیں، جس میں اس کلاس میں ہم قرآن کی اہم اہم باتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اپنی زندگی سے اس کا کمپیئر بھی کریں گے۔ تو آئیے آج ہم چوتھے پارے لن تنالو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس خوش قسمتی، خوشیوں اور مبارک سفر میں پیچھے مت رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، کتنا پیارا آغاز ہے، کتنا پیارا آغاز ہے۔ جتنا پیارا آغاز ہے اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو اتنا ہی منافقانہ ہمارا رویہ ہے، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیک بن ہی نہیں سکتے، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی متاع عزیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم وہ چیز جو ہمارے کام کی نہ ہو، کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، چلو کسی کو دے دیتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، انفاق تو دور کی بات، صدقہ تو دور کی بات، وہ تو نیکی ہی نہیں بنے گا جب تک وہ تمہاری بیسٹ اور پسندیدہ چیز نہ ہو۔ ہم تو کھلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چینج ہیں، چلو کسی کو دے دیں، اللہ کی راہ میں، مسجد میں کسی غریب کو دینے کے لیے ہم کھلے پیسے اور چینج ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے متاع عزیز کی بات ہے، سب سے قیمتی چیز کا سوال ہے۔ سوچو ذرا بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو کہ تم کسی عام جگہ بزنس نہیں کر رہے، دنیا کی، اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ پر بزنس کر رہے ہو، جہاں دو گے تو ریٹرن میں 1 سے 7 تک، 7 سے 10 تک اور 10 سے 100 تک اور 100 سے 700 تک، الی 7 اضعاف، الی 700، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو وہاں انویسٹ کرنے میں کوئی غلط چیز اور کم تر چیز نہ دو، کیونکہ فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اس کی عملی تفسیر بن گئے، اور جس کے پاس جو متاع عزیز تھی، جو پیاری چیز تھی، اس نے وہی راہ خدا میں لوٹا دی، سبحان اللہ، نچھاور کر دی، وقف کر دی۔ کسی کے پاس کوئی خوبصورت باغ ہے، وہی اس کا سرمایہ ہے، اس نے وہ لوٹا دیا۔ کسی کے پاس کوئی اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا ہے، اس نے وہ راہ خدا میں دے دیا۔ کسی کے پاس صرف ایک اس کی اچھی لونڈی ہے، اس نے وہ اللہ کے لیے آزاد کر دی۔ تو آج اس مبارک ماہ میں بزنس کیجئے اپنے رب سے، وہاں جہاں خسارے کا کوئی چانس نہیں، اور وہاں قبول بھی اچھی چیز ہوتی ہے، گھٹیا چیز وہاں قبول نہیں کی جاتی۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آئیے اس پارے کی اب اگلی اہم آیت کی طرف جانتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد انسانیت کے لیے بنائی گئی وہ مکہ ہے۔ ببکۃ مبارکہ، وہ بیت اللہ، وہ مکہ مبارک ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، یہودی کچھ کہیں، نصارہ کچھ کہیں، کوئی بیت المقدس کا کہے، کوئی کسی چیز کا کہے، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ سب سے پہلی تعمیر اللہ کے گھروں میں سے بیت اللہ کعبہ کی ہوئی، اور سب سے پہلی بار آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر جب طوفان نوح آیا اور اس کے نشان تک مٹ گئے تو جبرائیل امین کی نشاندہی سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر قبلہ کی، اور پھر بیت المقدس صحیح اور راجح روایات کے مطابق بیت اللہ کعبہ کی تعمیر سے 40 سال بعد تعمیر ہوا، اور جس کی تعمیر اسحاق علیہ السلام نے کی۔ یہی راجح قول ہے، یہی خوبصورت تفسیر ہے جو زیادہ حق کے قریب ہے۔ اور پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے کہ جنوں کی مدد سے تعمیر کروائی، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک بھی لگ گئی، اور جب وہ گرے تو تب جنات کو ہوش آیا کہ ہم تو ان کے خوف سے تعمیر میں دن رات لگے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کب کی ان کی وفات ہو چکی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کاش کہ ہمیں وقت پہ پتہ چلتا تو ہم جلد آزاد ہو سکتے اس محنت سے۔ پہلی تعمیر بیت المقدس کی اسحاق اور دوسری سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور کعبہ کی پہلی تعمیر آدم اور پھر دوسری تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کے بعد تزئین تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کو فتح کا راز بتاتا ہے۔ کیا راز ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فتح چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، دشمن کے مقابلے میں جیتنا چاہتے ہو، تو رزلٹ اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اس کے بغیر فتح تو کیا، تم ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کاش کہ 73 فرقوں میں بٹ جانے والے اس نقطے کو سمجھیں اور متفق ہو جائیں اسلام پر، قرآن پر۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اختلاف کے بجائے اتفاق کو لے کر چلیں۔ اگلی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں، اپنی جان، اپنی زندگی اور اپنے مال تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنی ساری زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو وہ اس امت کا سرمایہ ہیں۔ جی ہاں، اس امت کا سرمایہ، اس امت کا فخر، اس امت کا اعزاز انبیاء کی وراثت میں ہے، اور یقیناً علماء، مبلغین، مدرسین انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ علماء، وہ مبلغین، وہ واعظین، وہ مدرسین، وہ ٹیچرز جو حق کی راہ پر، نبی کے طریقے پر دین کو پھیلا رہے ہیں، وہی اس امت کا اعزاز اور اس امت کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم اگلی اہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ایک راز کی اور بات ہمیں بتاتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ ایمان والو،
آپس میں تمہارا کتنا بھی اختلاف ہو جائے، کتنا بھی اختلاف ہو جائے، پھر بھی تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر تم نے اپنی صفوں میں اپنے مشیر اور اہم منصب پر، اہم پوسٹوں پر تم نے اپنے غیروں کو لے آئے، فائز کیا، تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس آیت کی روح سے اسلامی اہم جو عہدے ہیں، اہم عہدے کسی بھی اسلامی مملکت کے، جیسے یہ مملکت پاکستان ہے، کسی بھی ملک کے جو اہم عہدے ہیں ان پر کسی بھی غیر مسلم کو فائز کرنا حرام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، سیرت عمر فاروق اٹھا کے دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار کسی اہل کتاب میں سے کسی کی سفارش لائی گئی کہ یہ بہت حساب و کتاب کا ماہر ہے، آپ اس سے مشیر کا کام لے سکتے ہیں، اسے منشی اور کاتب مقرر کر سکتے ہیں، اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں اس آیت میں منع کیا ہے، لا تتخذوا بطانہ، بطانہ کہتے ہیں جو کپڑے کے بھی اندر جسم کے ساتھ ملا ہوا کپڑا ہوتا ہے، یعنی تم اپنی صفوں میں، اپنی میٹنگز میں، اپنے مشوروں والے معاملات میں کسی ایسے بندوں کو نہ شامل کرو کہ جن کا اسلام سے تعلق تو نہیں، البتہ دشمنی ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہے کیا کہ ہم قادیانیوں کو بھی لا رہے ہیں، ہم عیسائیوں کو بھی لا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مفاہمت چل رہی ہے، مفاہمت کے چکر میں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان سچ ہے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں تمہیں اذیت میں دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے واقعات شروع ہو رہے ہیں بدر کے اور احد کے۔ سبحان اللہ، ہارو یا تم جیتو مسلمانو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا پیارا فارمولہ ہے کہ اگر کسی جنگ میں تم ہار بھی ہوئی ہے، اس پر بھی تمہیں اجر، شہید بنو یا غازی، تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جہاں فتح پر بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشیاں اور مبارکبادیں دی جاتی ہیں، وہیں ہار پر اللہ خود تسلی دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ یاد رکھنا کہ فتح بھی اللہ کے بغیر ممکن نہیں، اور شکست بھی اللہ کے بغیر، ہمت کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر تم دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ جینا تو دور کی بات، تم دوبارہ اپنی معیشت کو، اپنے معاملات کو سنبھال نہیں سکتے۔ بدر کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے اور اسپیشل نشان زدہ خاص فورس کو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے اتارا تاکہ تمہاری مدد کرے اور کفار کو ذلیل و خوار کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے احد کا واقعہ آتا ہے۔ احد کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے شکست ہو گئی، یقیناً تمہاری کمزوریاں اور کچھ غلط طریقے تھے کہ جن کی وجہ سے تمہیں یہ ہار ہوئی، لیکن یاد رکھو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، بالآخر جیت تمہاری ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے، ابھرنے کے لیے آیا ہے، پریشان مت ہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اس ایک دفعہ کی شکست پر دل شکستہ مت ہو۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ہمت مت ہارو، کیونکہ مومن اپنی ہار سے بھی جیت کا راز تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دکھ پہنچا، کوئی پرسنل میں بھی کوئی ہار ہوئی، کوئی ناکامی ہوئی، کوئی فیلئر ہے، تو اس سے بھی اپنی نئی اور بڑی جیت کا راز تلاش کرو، یہی مومن کی شان ہے۔
اور سبحان اللہ آگے آیت ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ سبحان اللہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت صحابہ میں بڑا غم، غصہ اور رنجیدگی تھی۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جنات الاعلیٰ جا چکے ہیں، وہ یہ ماننے کو دل تیار نہیں تھا۔ اور کچھ کہنے لگے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس وقت اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو علم و حکمت سے نوازا اور آگے بڑھے اور خطاب دیا اسی آیت سے دلیل لے کر کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ وہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی حال مسلمانوں کعبہ کا ہے کہ کعبہ کی آج کسی وائرس کی وجہ سے اگر ایک وقت میں طواف بند ہوا تو پریشان نہ ہو کہ عبادت رک گئی، پریشان نہ ہو کہ ہم کس کی عبادت کریں، کیونکہ تم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کعبہ کے لیے طواف نہیں کرتے تھے، بلکہ تم جس کے لیے عبادت کرتے تھے، جس کا طواف کرتے تھے، جس کے لیے طواف کرتے تھے، وہ تو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش ہے۔ تو پریشان مت ہو اور اپنی عبادات میں اور خشوع و خضوع، مناجات، استغفار شامل کرو کہ وہ تمہارے لیے تمہارا قبلہ اول، تمہارے قبلہ بیت اللہ کعبہ کی رونقیں پھر سے بحال کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے، اور نہ ہی ایسے کہ جیسے مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کعبہ کے غلاف کے حوالے سے کہ وہ کس قدر بابرکت ہے، یا قرآن کے غلاف جو گھروں میں ہم نے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں کہ ان کو چومنا، آنکھوں پہ لگانا کیسا ہے، تو یاد رکھو کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں جو شریعت کا مزاج ہے کہ یہ چیزیں بے شک کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب حجر اسود ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا کوٹ ان کا مشہور ہے، کہا تھا ان کا جملہ کہ اے حجر، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، یہ تیری اوقات ہے، میں تو تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بوسہ دیا تھا، وگرنہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یہی حال غلاف کعبہ، غلاف قرآن اور بیت اللہ کعبہ کا ہے، کیونکہ ہم سب صرف اس سے اور اس کی بنائی ہوئی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، وگرنہ یہ چیزیں ان کی عبادت نہیں ہوتی، یہ تو طریقے ہیں، شعائر ہیں عبادات کے لیے۔ اس بات کو سمجھیے اور اختلاف میں مت پڑیے۔ اب آگے آئیے اس پارے کے اور اہم آیات کی طرف کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کو سکون آتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ یہ سیشن ختم نہ ہو، اور واقعی اگر دل چاہتا ہے تو اپنا تعلق اس کلام سے رمضان کے بعد بھی مت توڑیں۔ یہی تو پیار ہے، یہی تو دوستی ہے۔ یہ تو دوستی نہیں ہے کہ ہم رمضان میں تو پڑھیں، اور وہ بھی الا قلیل، الا قلیل، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر قرآن کا کوئی سیشن لائیو کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے پر جو ریکارڈڈ ویورز آ رہے ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ بے پردہ، فحاشی اور بے غیرتی کی اگر کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو آ جائے تو ہجوم لگ جاتا ہے۔ دیکھیے کہ ہم مجموعی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آسمان سے رحمت کیوں نہیں اترتی۔
رحمت اتر سکتی ہے جیسے بدر والوں کے لیے اتری تھی، مگر یہ کہ تم بدر والوں کی طرح جان و مال لوٹانے والے تو بنو، اللہ کی راہ میں جھکنے والے تو بنو، باطل سے نفرت تو سیکھو، ٹی وی ڈراموں اور بے حیائی پوسٹوں سے بچنا تو سیکھو، تب ہی اللہ کی رحمت اترے گی۔ آئیے یہ سورہ آل عمران کا آخری میسج آخری آیت سے لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ ایمان والو عبادات میں جلدی نہ کیا کرو کہ بس خلاصہ قرآن کی کلاس کا آغاز ہوا، 1-2 منٹ اوپر ہم نہیں بیٹھ سکتے، حتیٰ کہ بے شک ہمارے پاس موبائل سکرین ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر کلاسز ہو رہی ہیں، فیس بک پہ کلاس ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ کلاس ہو رہی ہے، ہمارے اندر اتنا بھی پیشنس نہیں ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اپنے کمرے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سن لیں اور سمجھ لیں اور شامل ہو جائیں۔ نہیں، ہم بہت جلد اکتا جاتے ہیں، بوریت ہو جاتی ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اور خلاصہ قرآن کی جو میں نے کلاس کا بتایا کہ اس میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ ہم دین کی محافل سے، دینی لیکچر سے، قرآن فہمی میں زیادہ بور ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر اس میں بیٹھ نہیں سکتے کہ شروع سے آخر تک بیٹھیں، سنیں اور سمجھیں، بلکہ ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ ایمان والو عبادات میں پیشنس لے آؤ، ٹکنا لے آؤ، صبر لے آؤ، بیٹھنا سیکھو۔ تم تو آزاد ہو، شکر کرو اللہ کا کہ جس طرح ہمارے اسلاف قرآن سیکھنے کے لیے لمبے سفر کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، کاروبار کی، مال کی، آرام کی، تب جا کر انہیں کہیں ایک آیت سیکھنے کو ملتی تھی۔ اور آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کے تفسد سے سب کچھ ریکارڈڈ موجود ہے کہ تم جب بھی، جتنا بھی، جیسے بھی، جس حال میں بھی لیٹ کر، سو کر، بیٹھ کر، چلتے پھرتے سیکھو، لیکن پیشنس نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یقین کیجئے جب تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہوگی تو قرآن زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ تمہارے دلوں میں شفا کے طور پر نہیں جا سکیں گے۔ جب تم لاک کر دو اپنے دلوں کو، اپنی پسند ہی نہ بناؤ، تمہارے لائکس قرآن کے لائکس کے الگ ہوں، تمہارے لائکس قرآن سے باہر ہوں، تو قرآن زبردستی دلوں میں نہیں اترتا۔ پہلا پارہ، پہلی آیات ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، سمجھنے والوں کے لیے، لینے والوں کے لیے، زبردستی سینوں میں، دلوں میں، دماغ میں انڈیلا نہیں جاتا۔ محبت کیجئے تاکہ قرآن آپ کے دلوں میں اتر سکے۔ یہ ہے سورہ آل عمران۔ اب آگے بڑھیے سورہ نساء کی جو اس پارے کی چند آیات اور رکوع ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ آزادی نسواں کے نام پر لڑنے والو، پوسٹ بنانے والو، جلسے جلوس نکالنے والو، اور کرو۔ پورے قرآن میں مردوں کے نام پر، رجال کے نام پر ایک بھی صورت نہیں ہے، جبکہ تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، تم اپنا جسم اپنی مرضی کی بات کرتے ہو۔ قرآن نے تو تمہارے لیے ایک لمبی بڑی صورت نازل کر دی کہ جس کا ٹائٹل تمہارے نام کے ساتھ منسوب کر دیا، النساء۔ تمہاری کیا شان ہے النساء، خدا را اپنی دی ہوئی عزت کو مت گنواؤ، مت رسوا کرو۔ تمہارے لیے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا جتنا تمہارا رب تمہیں حقوق دیتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی
حقوق کی بات کرتا ہے انسانیت کی، اور وہیں صورت کون سی ہے؟ النساء، کیونکہ انسانیت میں رنگ عورت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی سورہ النساء میں آگے یتیم بچیوں کا نام آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، اے نبی بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا۔ دنیا میں جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں نرمی، سکون ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے نایاب چیز ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ تو جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ دنیا میں پہلا بدلہ ہی اسے دلوں میں نرمی، سکون عطا کر کے دیتا ہے، جبکہ آخرت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، دنیا میں بھی دل کے سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور آخرت میں بھی نبی کے ساتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا یہ دونوں چیزیں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے وراثت کی بات آتی ہے۔ جہاں وراثت کی بات ہوتی ہے تو بعض کم علم اور اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو للرجال نصیب، مردوں کے لیے بڑا حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آئیے وجہ جانیے اور دیکھیے کہ قرآن نے، اللہ نے نا انصافی کی یا انصاف سے بھی بڑھ کے دیا۔ تم انصاف کی بات کرتے ہو جبکہ اللہ تو انصاف سے بڑھ کر تمہیں دیتا ہے، لیکن سمجھ تم کو کیسے آئے گی؟ تم تو اسلام کے مخالف جذبات لیے ہوئے ہو۔ دیکھیں کہ جو مرد کو حصہ ملتا ہے اس پر اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ جو بھی مرد کو، اگر مرد کو 50 روپے کے برابر کوئی چیز ملی ہے ورثے میں، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، سپوز کہ 50 روپے کے برابر ملی ہے، تو وہ مکمل اس پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اوپر لوٹا دے، بلکہ بھائی کے طور پر وہ بہن کو دے گا حصہ، خاوند کے طور پر وہ بیوی کو دے گا، باپ کے طور پر وہ بیٹی کو دے گا، اور ماں کا بھی اس میں حق ہے۔ تو سبحان اللہ، 4 حصے بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کا اگر وہ دے دے تو باقی اس کے پاس کتنے بچے؟ 40 تو وہ دے چکا، صرف 10 اس کے اپنے لیے بچیں گے۔ جبکہ عورت کے پاس اگر مرد کا سنگل ایک حصہ آتا ہے جو مرد کو 50 اور عورت کو اگر 25 ملے، تو دیکھیے کہ یہ مکمل پر بلا شرکت غیر با اختیار اور مالک ہے۔ بتائیے یہاں انصاف ہو رہا ہے یا انصاف سے بڑھ کر دیا جا رہا ہے؟ یہ سورہ النساء ہے۔ یہاں عورت کے حقوق عورت کو مردوں سے بھی زیادہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ اسلام میں کمی ہے، قرآن میں کمی ہے، عورت پر ظلم ہے۔ عورت کو آزادی دو۔ تمہیں کیسی آزادی چاہیے؟ کیا اپنے حقوق سے آزادی چاہیے؟ اپنے حقوق سے مبرہ ہونا چاہتی ہو؟ اپنے حقوق چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیا مردوں کے برابر تم لے کر تم کیا سمجھتی ہو کہ تم سیانی ہو؟ اگر تم مردوں کے برابر حقوق کی بات کرتی ہو، ایکولنس کی بات کرتی ہو، تو کیا سمجھتی ہو کہ اس سے تم حقوق لے رہی ہو؟ بلکہ یہ کہنے والے، یہ پٹی پڑھانے والے تو تمہارا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اور اسلام تمہیں تمہارے حقوق سے بڑھ کر دیتا ہے، مردوں سے بھی زیادہ۔ تو بتاؤ، جو تمہیں مرد کے حقوق کے برابر کہتا ہے، لاتا ہے، وہ تمہارا نقصان کر رہا ہے یا تمہارا فائدہ کر رہا ہے؟ اور پھر اللہ نے آگے تمہیں وہ عزت دی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے رشتے بنا دیے کہ کون سے محرم ہیں اور کون سے غیر محرم ہیں۔ سادہ قانون کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ تو غیر محرم ہیں، اور جو نکاح نہیں ہو سکتا جن سے، وہ ہی محرم ہیں۔
مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں، بہو اور ساس۔ حقیقی رشتوں میں رشتے نہیں کہ فلاں رشتے سے ہماری یہ بنتی ہے، یہ تو تمہارے محارم ہیں کہ جن سے پردہ نہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے، خواہ وہ چچا زاد ہے، پھپھا زاد ہے، کزنز ہیں، اپنے باپ کے، خامد کے، سبھی سے پردہ ہے۔ کیونکہ یاد رکھو کہ پردے میں، غلاف میں قیمتی چیز ہوتی ہے، ہلکی اور سستی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔